ہو کہ اس رات جس کی مغفرت ہونا ہو آپ نہ رہ جائیں. اللہ اکبر. اور مصطفیٰ کریم نے بتا دیا کہ دیکھو یہ رات جا کر گزارنے والی ہے. اور اس حدیث سے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جنت بقیع میں نے مصطفیٰ کریم کو پایا تو یہ بھی معلوم ہوا کہ شب برات کی رات میں قبر کی زیارت کے لیے جانا یہ مصطفیٰ کریم کی سنت مبارکہ. تو جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اس رات کی برکت حاصل کرے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے صرف اتنا کرنا ہوگا، اس رات میں اللہ سے لو لگانا ہوگا، اس رات میں عبادت اور ریاضت کرنا ہوگی، اس رات میں قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی، اس رات میں اپنے گھر کو منبع نور بنانا پڑے گا. اور وہ کس طرح بنے گا؟ کہ اللہ کا ذکر کرنے سے بنے گا. کہ آپ گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں. اگر مسجد میں جا سکتے تو اچھی بات ہے، مسجد میں چلے جائیں. اور اگر مسجد میں نہیں جا سکتے تو گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس اللہ کے ذکر میں مشغول کریں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں مغفرت ہونا ہے. اور جس کو مغفرت کا پروانہ مل جائے، اللہ اکبر، جس کو مغفرت کا پروانہ مل جائے، میں باخدا یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسے دنیا کی ہر شے سے عظیم چیز مل گئی. بھائی ہم نمازیں کیوں پڑھنا؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے نا. بھائی ہمارے ذہن میں یہ ہے ہم نمازیں پڑھیں گے اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا. ہمارے ذہن میں یہ ہے ہم زکاتیں دیں گے اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم حج کریں گے اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا. ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کریں گے اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا. میں کہتا ہوں کہ اس رات کو اللہ کی مغفرت کا ایک پروانہ سب کو مل رہا ہوتا آگے، اور جس کو مل جائے نا اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب کوئی عبادت میں مشغول ہو اس رات میں، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، اور جس شخص سے وہ فرشتہ یا جبریل امین یا کوئی اللہ کا فرشتہ ہاتھ کر مصافحہ کر لے، ہاتھ ملا لے، پھر اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. پھر اس کی کیفیت کو آپ سمجھ نہیں سکتے، اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. کاش ہم عبادت کرتے ہو اور عبادت کرتے کرتے جبریل امین آ جائے اور ہم سے مصافحہ کر لے. اللہ کیسی عظیم رات ہے. اور یہ طلوع فجر تک یہ عظیم رات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. مغفرت کے پروانے ملتے رہتے ہیں، اور مغفرت کے پروانے جس کو ملتے ہیں اس کی بھی کیفیت تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس رات کو غفلت سے نہ گزارنا. اس رات کو اگر آپ اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس رات کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ کریم سے محبت اور اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر پڑھ کر انشاءاللہ ہمارے ندیم قادری صاحب، کیونکہ میں نے ان کو دعوت دی تھی اور تھوڑا لیٹ ہو گیا ان کے گھر کے مسائل کی وجہ سے، اور ان کی بیٹی کی بھی طبیعت خراب ہے. اللہ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیٹی کو بھی شفا یابی عطا فرمائے اور روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائے، اور حاضرین میں جو بیمار حال ہیں اے مالک مولا ان کی بھی تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرمائے. شاعر نے کیا خوب کہا کہ اللہ اکبر، مجھے وہ شعر آیا یاد کہ کہتی ہے الکتاب کی آیات بینات. بھائی قرآن کی کتاب جو ہے، قرآن جو کتاب ہے، اس کے ہر الفاظ مصطفیٰ کریم کی نعت ہے. یہ تو سبحان اللہ، الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک سارا کا سارا قرآن مصطفیٰ کریم کی نعت ہے. اور کس طرح مصطفیٰ کریم کی نعت بیان کی اللہ نے؟ جب پیارے مصطفیٰ کی چہرے کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے والضحیٰ. جب پیارے مصطفیٰ کی زلف کی بات آئی تو قرآن کہنے لگا واللیل. جب پیارے مصطفیٰ کے سینے کی بات آئی تو قرآن کہنے اٹھنے لگا الم نشرح لک صدرک. جب پیارے مصطفیٰ کے سفر کی بات آئی تو قرآن کہنے لگا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور جب اس قرآن نے مصطفیٰ کریم کے سر سے لے کر پاؤں تک سارے بدن کی بات کی تو قرآن کہنے لگا ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ. ایک اور مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. ایک اور مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کہتی ہے الکتاب کی آیات بینات، کہتی ہے الکتاب کی آیات بینات، ذکری رسول پاک ہے سرمایہ حیات. ذکری رسول پاک ہے سرمایہ حیات، اور بعد از خدا پاک کے اس
کائنات میں بعد از خدائے پاک کے اس کائنات میں میرے لیے تو کافی ہے میرے نبی کی ذات، میرے لیے تو کافی ہے میرے نبی کی ذات، نبی کی ذات کہ یہ ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ جب اپنی جانوں کو ظلم کرو تو میری بہنوں کی بات